فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ماتوا أو قتلوا انقلبتم على أعقابكم وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، جو اس کائنات کا مربی و پالنہار ہے، اور جس نے ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار انعامات و احسانات کیے ہیں. اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں پیدا کیا، سب سے اچھا مذہب اسلام عطا فرمایا، سب سے اچھی کتاب قرآن عطا فرمائی، سب سے افضل نبی جناب محمد رسول اللہ کا امتی بنایا، اور 12 مہینوں میں سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ اور سب سے زیادہ مبارک مہینہ رمضان المبارک اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے، اتنی نعمتیں ہیں ہماری تمہارے اوپر. اس نے جہاں بہت سی چیزوں کو پیدا کیا وہیں موت اور زندگی کو بھی اس نے پیدا کیا. اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے موت اور اللہ کی مخلوق ہے زندگی. وہ موت اور زندگی کا خالق ہے. موت بھی مخلوق ہے، اور جہاں ساری مخلوق فنا ہوگی، سب کو موت آئے گی، وہیں اللہ کی اس مخلوق کو یعنی موت کو بھی موت آئے گی. اور فرشتہ موت کو ذبح کرنے کے بعد کہے گا
اے جنتیوں اب تم جنت میں چلے جاؤ، اور اے جہنمیوں اب تم جہنم میں چلے جاؤ۔ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت کو بھی موت آ چکی ہے، اور جب موت کو بھی موت آ گئی تو پھر موت آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موت اور زندگی کو اس نے پیدا کیوں کیا؟ یہ علت، یہ وجہ اور یہ سبب اس نے خود بتلا دیا قرآن کریم کے اندر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت بعد میں زندگی۔ آپ کہیں گے انسان تو زندگی کے بعد مرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے لفظ موت پہلے استعمال کیا، کیونکہ پہلے انسان مردہ ہی تھا، اس کا وجود نہیں تھا۔ ہمارے اور آپ کے ماں اور باپ کی شادی ہونے سے پہلے ہمارے اور آپ کا وجود بھی نہیں تھا، ہم اور آپ مردہ تھے۔ موت کے بعد زندگی بخشی ہے، پھر موت آئے گی اور پھر زندگی ملے گی۔ غور کر رہے ہیں، دو موتیں اور دو زندگیاں۔ پہلے ہم مردہ تھے، پھر زندگی بخشی، اس زندگی کے بعد پھر مریں گے، اور اس موت کے بعد پھر ہم زندہ ہوں۔ دو موت اور دو زندگی۔ پھر زندگی کی قسمیں الگ الگ ہیں، ایک دنیاوی زندگی جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ایک مرنے کے بعد کی زندگی جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، جو قیامت سے پہلے تک رہے گی، جس کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کس حال میں ہے۔ اور پھر ایک تیسری زندگی وہ ہے کہ ہمیں ہماری قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا اور میدان محشر کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، جہاں ہمارا اور آپ کا سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہم حاسبنی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان کر۔ یہ زندگی کی قسمیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت کو پیدا کیا، اس نے زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ تم لوگوں میں عمل کرنے کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ عمل کرنے والا کون ہے یہ نہیں دیکھنا چاہتا اللہ، بلکہ عمل کرنے کے اعتبار سے بھی اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن اس میں تفضیل ہے، ایکم لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ عمل کرنے کے اعتبار سے سب سے بہترین عمل کرنے والا کون۔ اس لیے اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں اور آپ کو تھوڑی کمر بھی سیدھی کرنا ہے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے پھر ہمیں اور آپ کو سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو سحری بنانا بھی پڑتی ہے، اور یہ کوئی بہت بڑے جلسے اور اجلاس اور اجتماع کا موقع نہیں ہے کہ یہاں کوئی لمبی چوڑی تقریر کی جائے یا کوئی تقریرانہ انداز آپ کے سامنے اپنایا جائے۔ بس ایک درس کے طور پر میں کچھ دیر آپ کے سامنے جو بھی بولنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین بولنے والوں کو بھی اور عمل کر اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اپنی تقریر کی سٹارٹنگ، اس کی شروعات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس خواب سے کرنا چاہتا ہوں
جس کو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے، اور جس کو علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جس وقت میرا نکاح نبی اکرم سے ہوا اس وقت میری عمر 6 سال تھی، اور جب میں نبی اکرم کے گھر میں رخصت ہو کر گئی، ودا ہو کر گئی، اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ 9 سال کی بچیوں پر نظر ڈال کر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی عمر کیا ہوتی ہے۔ نبی اکرم کی عمر ہے 54 سال۔ دشمنان اسلام نے اس عمری تفاوت پر بھی بہت کچھ زہر اگلا ہے، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میری رخصتی ہوئی اور میں نبی اکرم کے گھر پہنچی، میری عمر 9 سال تھی، بچی تھی، میں کم عمر کی تھی۔ میں شادی کے بعد کیا کام عورتیں کرتی ہیں ان کاموں سے میں پوری طریقے سے واقف نہیں تھی، گرہستی کیسے چلائی جاتی ہے میں اس سے اچھی طریقے سے واقف نہیں تھی، اور میں نبی اکرم کے گھر چلی گئی۔ معمولاً عشاء کی نماز کے بعد مجھے سونے کی عادت تھی، لہذا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتے ہی مجھے ادھر بھی نیند آ گئی اور میں ادھر بھی سو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان میں نے کسی کو نہیں پایا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نئی نویلی بیوی ہوں تو آپ مجھے اٹھائیں، آپ نے مجھے سوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے مجھے سوتا ہی چھوڑ دیا۔ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنی نیند کی جوانی پر تھی، بالکل اس وقت جب انسان کو جھنجھوڑا جائے تب بھی نہ اٹھتا ہو، میں ایسی پختہ نیند کی حالت میں تھی۔ پہلی رات تھی، شب زفاف تھی، یہ پہلی رات تھی میرے شوہر کے گھر میں۔ میں نے آسمان پر رات کے خواب میں نے آسمان پر 3 چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ میری نظر آسمان پر گئی خواب میں نے دیکھا کہ 3 چاند آسمان کے اوپر چمک رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو چاند چمک رہا تھا اس کی روشنی بہت زیادہ تھی، اور اس کی روشنی آسمان سے لے کر میرے حجرے تک آ رہی تھی۔ اس کے بعد میں میری نظر اس کے سائیڈ والے چاند پر پڑی، وہ بھی چمک رہا تھا لیکن پہلے چاند کے برابر نہیں، تیسرا چاند بھی چمک رہا تھا لیکن ان دونوں چاند سے کچھ کم۔ میں نے پہلے چاند پر دیکھا جو میرے دائنی سائیڈ میں تھا، اس کی چمک جو حجرے تک آ رہی تھی۔ میری نظر اسی چاند پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں دیکھتی ہوں کہ اچانک وہ چاند ٹوٹتا ہے، وہ چاند گرتا ہے آسمان سے اور ہچکولے کھاتے ہوئے، ڈامگ ڈول ہوتے ہوئے، جیسے پتنگ ہچکولے کھا کر زمین پر گرتی ہے اسی طریقے سے الٹتے پلٹتے ہوئے وہ چاند آسمان سے زمین کے اوپر گر گیا، اور وہ چاند میرے حجرے میں آ کر گرا، میرے کمرے میں، میرے حجرے میں گرا۔ میری نظر آسمان سے ہٹی، حجرے رسول کے اوپر جہاں میں لیٹی ہوئی تھی اسی حجرے پہ میں نے نظر ڈالی، لیکن اس چاند کو میں نے نہ پایا، اس کی روشنی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے پھر نظر آسمان پہ ڈالی تو مجھے صرف 2 چاند نظر آئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ دوسرے نمبر پہ جو چاند چمک رہا تھا، جب میری نظر دوبارہ اس چاند پر پڑی تو دوسرا چاند بھی ٹوٹا اور گرا، اور گرتے ہوئے وہ چاند بھی میرے حجرے میں آ کر گر گیا۔
میری نظر آسمان سے ہٹی حجرے پہ آئی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ دوسرا چاند بھی ندارت، میں اس کو بھی نہیں پاتی ہوں، دوسرا چاند بھی غائب۔ میری نظر پھر آسمان پہ گئی، میں دیکھتی ہوں کہ تیسرا چاند چمک رہا ہے، میں اسی کو ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھی کہ تیسرا چاند بھی ٹوٹا اور وہ بھی گرا اور وہ بھی میرے حجرے میں آ گیا۔ میں نے اوپر سے نظر ہٹا کر زمین پہ ڈالی، اپنے حجرے میں ڈالی، تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ تیسرا چاند بھی غائب ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، میں نے چاہا کہ میں جگا دوں، پھر دل نے گوارا کیا کہ جب میرے شوہر نے مجھے نہیں جگایا تو میں ان کی نیند میں ڈسٹرب کیوں کروں، صبح پوچھ لوں گی خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، صبح ہوگی تو پوچھ لوں گی۔ ادھر فجر کی اذان کی آواز آئی، حضرت بلال نے اقامت کی، اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، اور اس کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز میں ابو بکر صدیق نے یہ عرض کیا، اے اللہ کے نبی میری بیٹی ابھی نئی ہے، 9 سال کی عمر ہے، بھی بچی ہے، اس کو اپنی ماں اور اپنے باپ کے بغیر نیند نہیں آیا کرتی تھی، آج کی رات وہ آپ کے ساتھ رہی، اگر آپ کی اجازت ہو تو شام تک کے لیے میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں، شام کو پھر آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ نبی اکرم خوشی خوشی تیار ہو گئے، حضرت عائشہ کو اجازت دے دی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اس خواب کے بارے میں نبی سے پھر نہ پوچھ سکی، اور میں اپنے گھر چلی آئی، پھر دل میں یہ تمنا تھی کہ شام کو جب میں آؤں گی تو اس خواب کے بارے میں اللہ کے رسول سے شام کو تذکرہ کر لوں گی۔ ادھر ظہر کی نماز کے بعد میری ماں نے دسترخوان لگایا، میرے ابو بھی دسترخوان پر بیٹھے ہیں، میری ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور میں بھی بیٹھی، تینوں لوگ کھانا کھانے لگے۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو شام کو جاؤں گی، کیوں نہ اس خواب کے بارے میں اپنے باپ سے ابو بکر صدیق سے پوچھ لوں، وہ بھی تو خواب کی تعبیر اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ان کو بھی تو اس بات کا بڑا اچھا علم ہے۔ کہا ابو جان میں نے آج کی رات ایک خواب دیکھا ہے، نبی اکرم سے اس خواب کی تعبیر کے پوچھنے کا موقع نہ مل سکا، اگر آپ کو پتا ہو تو بتا دیجیے ورنہ میں رات میں نبی سے پوچھ لوں گی۔ کہا بیٹی کیا خواب ہے؟ کہا ابو جان میں نے آج رات خواب میں 3 چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، جو سب سے زیادہ چاند آسمان پہ چمک رہا تھا وہ سب سے پہلے ٹوٹا اور ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا، پھر دوسرے نمبر پہ چاند کو دیکھا وہ بھی ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا، پھر تیسرے نمبر پہ جو چاند تھا وہ بھی ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا، زمین پہ دیکھتی ہوں تو کوئی بھی چاند نہیں ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کے بارے میں مجھے بتائیے کہ اس خواب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ فرماتی اما عائشہ جیسے ہی میں نے اس خواب کے بارے میں نبی اکرم سے ذکر کیا تو اللہ کے نبی کہنے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق میں نے اپنے باپ سے ذکر کیا تو میرے ابو کہنے لگے بیٹی اس خواب کے بارے میں تم نے اللہ کے رسول سے تو کچھ ذکر نہیں کیا۔ کہا نہیں۔ کہا بیٹی میری ایک نصیحت یاد رکھنا، یہ خواب کا ذکر تم نے مجھ سے کیا ہے، جب اس خواب کی تعبیر کا وقت آئے گا تو میں تمہیں خود ہی بتا دوں گا اس خواب کی کیا تعبیر ہے، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر نہ کرنا۔ دیکھو میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری خیر خواہی کے لیے تم سے کہہ رہا ہوں، اور باپ اپنی بیٹی کا کبھی برا نہیں چاہتا، اے میری بیٹی اس خواب کے بارے میں تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہ کرنا۔ کہا ٹھیک ہے ابو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد سے میں اپنے شوہر کے گھر چلی آئی، میں نے اس خواب کا ذکر اپنے ابو کے کہنے کے مطابق نبی اکرم سے نہیں کیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گئی، 2 سالیں گزر گئی، 3 سال گزر گئی، 4 سال، 5 سال، 6 سال، یہاں تک کہ میری عمر 18 سال کی ہو گئی۔ میں 9 سال کی تھی تب میری رخصتی ہوئی،
اور میں 18 سال کی ہو گئی، میں نے 18 سال کی عمر تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کا ذکر نہیں کیا۔ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، 9 کو بھی جوڑ لیا جائے اور 18 سال کی جب میں ہوئی اور اس 18ویں سال کو بھی جوڑ لیا جائے تو یہ ساری عمر کا حصہ 10 سال بنتا ہے۔ 10 سال، 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، یہ 10 سال کی زندگی میری جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ گزری، اور جب میں 18 سال کی ہوئی تو نبی اکرم اس دنیا سے چل بسے۔ آپ کو اللہ نے بلا لیا، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ 10 سالہ زندگی کا ریکارڈ بیان کرتی ہیں، امام بخاری نقل کرتے ہیں، اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ 10 سال میں نے نبی کو اپنی ران پر سلایا، 10 سال میں نے سر دبایا، 10 سال میں نے نبی کو کھانا کھلایا، 10 سال میں نے نبی کے پیر دبائے۔ حالت اعتکاف میں کبھی کبھی اللہ کے نبی مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے اور اپنا سر میرے حجرے میں رکھ دیا کرتے تھے، تو حالت اعتکاف میں روزے کی حالت میں نبی کے سر میں تیل بھی ڈال دیا کرتی تھی، سرما بھی لگا دیا کرتی تھی، روزے کی حالت میں عطر بھی لگا دیا کرتی تھی، اور آپ کے بالوں میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی۔ یہ خدمت میں نے 10 سال تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انجام دی۔ پھر ریکارڈ بیان کرتی ہیں، امام بخاری نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا 10 سالہ زندگی میں آپ نے جتنے دن میرے ساتھ گزارے اور جتنے دن میرے ساتھ کھانا کھایا، وہ ریکارڈ بیان کرتی ہیں کہ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، ہم نے اپنی پوری زندگی میں 10 سالہ ریکارڈ بیان کر رہی ہے کہ میں نے 10 سال تک، یعنی نبی کی پوری زندگی جب تک آپ زندہ رہے اور میرے ساتھ رہے، میں نے اپنے نبی کو، اپنے شوہر کو، اپنے سرتاج کو اپنی پوری زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک ریکارڈ بیان کیا ہے، کھانا کھایا ہے لیکن پیٹ بھر کے نہیں۔ ذرا ان تہواروں پر نظر ڈالیے کہ یہ بھی کھانا سنت، وہ بھی کھانا سنت، سنت کو کس طرح بدنام کر دیا گیا۔ ان کھانوں پر بھی نظر ڈالیے، کھانے کا معاملہ ہو تو سنت بن جاتی ہے وہ۔ پھر خود بیان کرتی ہیں اللہ میرے ساتھ رہے تو پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، لیکن کوئی مہمان آ گیا اور آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ہاتھ جلدی اس لیے نہیں اٹھایا، کہیں اگر میں ہاتھ اٹھا لوں گا تو مہمان بھی رک نہ جائے۔ اللہ مہمان آیا تو شاید پیٹ بھر کے کھا لیا ہو، ورنہ آپ کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اور مہمان کے ساتھ بھی اس لیے پیٹ بھر کے کھا لیا کہ جلدی اگر ہٹ جائیں گے تو مہمان بھی ہٹ جائے گا، اگر میں رک گیا تو مہمان بھی رک جائے گا۔ اس لیے جب تک مہمان کھاتا رہتا تھا تب تک نبی بھی لقمہ چباتے رہتے تھے، کھاتے رہتے تھے، تاکہ مہمان کہیں مجھ سے پہلے نہ اٹھ جائے اور وہ بھوکا دسترخوان سے نہ رہ جائے۔ اللہ علی ضفف کے لفظ پر غور کیجئے، یہ ایک ریکارڈ بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ۔ اس خواب کو اسی جگہ پر رہنے دیجئے۔ اب آئیے اس خواب کی تعبیر وہیں پر میں آپ کو بتاؤں گا جیسے 10 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ کو بتائی تھی اور اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ اب آئیے اسی موضوع پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو کس لیے پیدا کیا، تاکہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے یہ میں دیکھوں۔ یہ لفظ موت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس موت کے لفظ نے میرے بھائیوں بڑے بڑوں کو جھنجھوڑ دیا۔ شاید میری کسی کیسٹ میں آپ نے سنا ہوگا کہ سکندر بادشاہ اپنی موت کو جو یاد کیا کرتا تھا وہ جنگل میں سڑی ہوئی اور بوسیدہ ہڈیوں کو پرانی قبروں سے کھود، پرانی جو پھوٹی ہوئی قبریں تھی اس قبروں سے نکال لیا کرتا تھا اور ہر جنگل میں
उन खोपड़ियों को और उन पोशीदा हड्डियों को हाथ में ले लेकर ये वजीफा पढ़ा करता था, अरे हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। ये कह कहकर वो सिकंदर अपनी मौत को याद किया करता था और अपनी मौत को इस तरीके से याद करके वो रोया करता था और कहता था, अरे इंसान की खोपड़ी ये वैसी खोपड़ी थी जैसे आज मेरी खोपड़ी है। जैसे हम सोचते हैं कि कैसे सियासत हासिल की जाए, कैसे वजीर बना जाए, कैसे मंत्री बना जाए, कैसे किसको गिराया जाए, किसका खून खराबा किया जाए, ये सारी चीजें जैसे आज मेरी खोपड़ी सोचती है, ये खोपड़ियां भी वैसे ही सोचा करती थी। लेकिन आज इनका हश्र ये है कि कुत्ते भी इनको सूंघने के लिए तैयार नहीं। अरे हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आप जलसे करा लो बड़े से बड़े और बड़े से बड़े मौलवी को बुला लो। कौन है? मुकर्रिर है, खतीब है, हिंदुस्तान के नामी मौलवियों को बुलाकर जलसा करा लो। लेकिन आज एक बात अपने जहन में बिठा लो और अपने दिल में उसकी गांठ लगा लो, माफ करना, दुनिया में इतना बड़ा मुकर्रिर और खतीब कोई है ही नहीं। जितना बड़ा मुकर्रिर और जितनी बड़ी खतीब ये आपकी मौत है। दुनिया में कोई आदमी बड़े से बड़ा मुकर्रिर आपके दिल में वो खौफ पैदा नहीं कर सकता जो मौत का खौफ आपके दिल में जो नसीहत पैदा कर सकता है। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने अपनी मौत को याद किया था, अपनी मौत को याद किया था और अपनी मौत को याद करते थे, अपनी आखिरत को याद किया करते थे, तो वो गुनाहों के करीब न जाया करते थे। यही वजह थी कि वही उस्मान गनी हैं जिन्होंने 12 साल खिलाफत की और अपने गुलाम का किसी गलती पर कान मरोड़ दिया। नमाज पढ़ने के लिए आए, एहसास हुआ है उस्मान आज तू खलीफा है और अमीर है, तू अपने गुलाम पर कुदरत रखता है, इसलिए तूने कान मरोड़ दिया। कल अल्लाह के दरबार में अमीर और गरीब सब बराबर होंगे, कहीं तूने उस पर ऊपर जुल्म तो नहीं किया। क्या जवाब देगा कयामत के दिन? नमाज पढ़ के आए, अपने गुलाम से कहा जितनी तेज मैंने तेरे कान को मरोड़ा तू भी मेरे कान को उतनी तेज ऐंठ ले। यह एहसास पैदा किया था। जब अपनी मौत को लोग याद किया करते थे तो फिर ये नहीं देखते थे कि हम कौन सी हस्ती हैं और हमारा मकाम क्या, हमारा दर्जा क्या है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह झंझोड़ रहा है और क्या कह रहा है? इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। दुनिया वालों की क्या बात कराए नबी, तुमको भी मौत आएगी और इन लोगों को भी मरना है। अल्लाह ने मेरे नबी को भी झंझोड़ दिया, तुमको भी मौत आना है और इन दुनिया वालों को भी मौत आना है, सबको इस दुनिया से जाना है। ये इसलिए था क्या लोगों, जब अल्लाह नबी अकरम को नहीं छोड़ सकता तो तुम हो किस खेत की मूली? तुम्हारा मकामी क्या है, तुम्हारा दर्जा ही क्या, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? जरा तसव्वुर कीजिए लफ्ज माँ पर जो कुरान ने इस्तेमाल किया, आईना मा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ऐ लोगों बड़े बड़े किलों में चले जाओ, ऐ लोगों तुम जहां कहीं भी हो, माँ जहां कहीं भी तकूनू तुम पहुंच जाओ, आईना मा तकूनू जहां कहीं भी तुम चले जाओ, युदरिकुमुल मौत मौत तुम्हें उधर पकड़ लेगी, मौत तुम्हें उधर पहुंच जाएगी। और आगे का वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, दिल्ली के लाल किले में छिप जाओ, आगरे के किले में बंद हो जाओ, ताजमहल की कोठरियों में चले जाओ, तहखानों में चले जाओ, समंदर की छाव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, मौत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो मौत तो तुमसे मुलाकात करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रही है। मुलाकात तब होती है, आमना सामना होता है तब मुलाकात होती है, और आमना सामना ना हो तो मुलाकात नहीं होती। आप ये कह सकते हो मेरा सलाम पहुंचा देना, लेकिन इसको मुलाकात नहीं कह सकते। मुलाकात तभी होती है जब हम आपसे मिले और आप हमसे मिले, आमना सामना हो। कुरान कह रहा है फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, यानी तुम्हारे सामने आकर रहेगी, तुमसे मुसाफा करके रहेगी, तुम्हारे पेटुए पर सवार होकर रहेगी, तुम्हारे पास आकर रहेगी। तुम कहीं भी जाओ, रिमोट कंट्रोल तो मेरे हाथ में, अल्लाह कह रहा है जाओगे कहां? मछली जब शिकार
पھंस जाती है कांटे में और डोर उसके शिकारी के हाथ में होती है, मछली तड़पती है, फड़फड़ाती है और भागती है डोर को लेकर, लेकिन शिकारी कहता भाग कितना भागती है, डोर तो मेरे हाथ में है, जाएगी कहाँ तू, भागो कितना भाग सकते हो। कुरान ने फिरार का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कुल ऐ नबी कह दो इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फर्र यफिर्रु मानी भागना, जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो मौत तुम्हें मुलाकात करके रहेगी, तुमसे तुम्हारे पास आकर रहेगी, भागो कितना भाग सकते। इंडिया से भागो, हमने इंदिरा गांधी को 16-16 गोलियों से मरते हुए देखा इंडिया में, वजीर आजमों को मौत आती है तो चलो पाकिस्तान भाग जाएं, शायद वहां मौत ना आए। पाकिस्तान की सरजमीन कहेगी क्या तूने ज़ियाउल हक के चीथड़े उड़ते हुए नहीं देखे, क्या तूने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के तख्ते पर लटकते हुए नहीं देखा, क्या बेनजीर भुट्टो की कमपट्टी में गोली लगते हुए नहीं देखा। भागो, इराक की सरजमीन पर पहुंच जाओ, इराक की सरजमीन जवाब देगी क्या तूने सद्दाम को तख्त-ओ-ताज के मालिक को फांसी के फंदे पे लटकते हुए नहीं देखा। चलो भागो, सऊदिया की सरजमीन पे आ जाओ, सऊदिया की सरजमीन कहेगी क्या तूने शाह फैसल और उसके भतीजे को मरते हुए नहीं देखा, क्या तूने शाह फात को मौत के घाट उतरते हुए नहीं देखा। मक्का और मदीना की सरजमीन में चले जाओ कि यहाँ रब की रहमतें बरसती हैं, तो वहां की जमीन जवाब देगी अगर मुझे हमदर्दी वफादारी और मोहब्बत किसी के साथ करना थी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ करते, हमने तो उनको भी नहीं छोड़ा, तू है किस खेत की मूली। भागो, कहाँ भागोगे। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम्हें उस आलिमुल ग़ैब की तरफ और हाज़िर और नाज़िर रब की तरफ पलट दिया जाएगा और वो तुम्हें बता देगा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तुम दुनिया में जो अमल किया करते थे वो तुमको बता देगा, तुम्हें इससे बाखबर कर देगा, तुम्हें इससे आगाह कर देगा। वो कोई ऐसा थोड़ी है लात मारो गिर जाए अपना जवाब भी न दे सके, वो अलीम है, खबीर है, बसीर है, समी है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ बता देगा कि तुम दुनिया में क्या करते थे। लिहाजा इस मौत से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जूझना पड़ा। हाँ, हमें और आपको भी फितरी मौत आती है, आदमी बीमार होता है, चंद दिन बीमार रहा, कोई कैंसर में मर गया, कोई बुखार में मर गया, कोई टीबी के मर्ज में मर गया, कोई किसी में मर गया। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आखिरी 13 दिन इसी हाल में गुजरे हैं। आसार सब जाहिर होने लगे। और कीजिए रमजान का महीना है, आखिरी रमजान, इस रमजान के बाद दूसरा रमजान नहीं आएगा। इमाम कायनात पर हजरत जिब्राइल हर साल एक मर्तबा कुरान का दौर कराया करते थे, लेकिन आखिरी साल रमजान में 2 मर्तबा कुरान का दौर कराया। आप समझ रहे हैं 2 मर्तबा मुझ पर कुरान का दौर जिब्राइल क्यों करा रहे हैं? आपको इस बात का एहसास हो रहा है, लेकिन अभी आप अपनी उम्मत को नहीं बतला रहे हैं। उम्मत को बतलाएंगे तो गम से निढाल हो जाएगी, मायूस हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। हर साल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में 10 दिनों का एहतिकाफ किया करते थे, लेकिन उस साल आपने 20 दिन का एहतिकाफ किया। साहबा की नजरें देख रही हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि आप 20 दिन का एहतिकाफ क्यों कर रहे हैं। हर साल एक बार कुरान का दौर होता था, उस साल आखिरी रमजान में 2 बार कुरान का दौर। हाँ, उसी साल 20 दिन का एहतिकाफ किया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। धीरे धीरे रमजान का महीना चला गया, शव्वाल का महीना आया, ये भी गुजर गया, ज़िलक़ादा का महीना आया, ये भी गुजर गया, ज़िलहिज्जा का महीना आया। खुतबा हज्जतुल विदा दे रहे हैं, 9 तारीख है, हज्जतुल विदा का खुतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, तारीखी खुतबा है। और उस खुतबे में आपके पहले अल्फाज 1,44,000 के मजमे में ये निकल रहे हैं, ऐ लोगों, शायद इस मैदान में मैं आइंदा तुम्हारे साथ दोबारा जिंदा न रह सकूं, शायद आइंदा साल में तुम्हारे दरमियान इस मैदान में इकट्ठा न हो सकूं। ये इशारा है इस बात का कि आपको अल्लाह के प्यारे होने वाले हैं, लेकिन आपने लफ्ज़ शायद लगाया
اور یہ کہا شاید ہم آئندہ سال نہ رہ سکیں، تو لوگوں نے اس کو بھی کہان سنی کر دی کہ شاید میں یہ کہ موت کا بھروسہ کسی کو نہیں، کل بھی آ سکتی، پرسوں بھی آ سکتی۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ اس مجمع عام کی طرح دوبارہ اس مجمع میں میں تمہارے ساتھ اکٹھا نہ ہو سکوں۔ وہ دن بھی چلا گیا۔ ہاں اس کے بعد محرم کا مہینہ آیا، وہ بھی نکل گیا۔ سفر کا مہینہ شروع ہوا اور سفر کے مہینے کی 29 تاریخ وہ ایسی تاریخ تھی میرے بھائیوں کہ اسی دن چاند بھی ہو سکتا تھا۔ مہینہ 29 34 کا دونوں عربی میں 29 تاریخ کو کوئی آدمی انتقال کر گیا۔ امام کائنات اس کی لاش کو، اس کے جنازے کو لے کر قبرستان کی طرف جا رہے ہیں جنت البقیع میں۔ آپ نے اس کو دفن کیا، دعا کی، واپس آئے، جنت البقیع میں دفن کیا، دعائیں خیر کی، واپس آئے۔ راستے ہی میں اتنی تیز سر میں درد ہوا کہ اللہ کے نبی سر کے درد کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو اٹھنے کی طاقت نہیں رہی۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی نظر پڑی، حضرت فضل ابن عباس کی نظر پڑی، ان دونوں صحابہ نے نبی اکرم کو سہارا دیا۔ حضرت علی کے کاندھے پر آپ نے دایاں ہاتھ رکھ لیا اور حضرت فضل ابن عباس کے کاندھے پر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ رکھ لیا۔ ان دونوں نے آپ کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسی حال میں آپ گھر گئے۔ سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، درد سر کی وجہ سے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دایاں ہاتھ علی کے ہاتھ پر ہے کاندھے پر، اور بایاں ہاتھ حضرت فضل کے کاندھے پر ہے، اور پیر زمین پر گھسٹ رہے ہیں۔ اسی حال میں جناب محمد رسول اللہ کو حجرہ عائشہ میں منتقل کیا گیا۔ یہ 29 سفر چلا گیا، اب 30 سفر اور پھر 1 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، اب یہاں سے لے کر 13 دن تک پھر آپ اسی بیماری میں مبتلا رہے۔ یہی 13 دن آپ کی جس کشمکش میں گزرے وہ بڑے دردناک تھے۔ 29 سفر بھی چلی گئی، 30 سفر بھی نکل گیا۔ آج 1 ربیع الاول ہے، آپ اٹھتے ہیں، تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پوچھتے ہیں آج میری باری کس بیوی کے یہاں ہے، آج میری باری کس بیوی کے یہاں ہے۔ حکم ہوتا ہے فلاں کے یہاں، آپ فلاں کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ 2 تاریخ ربیع الاول کی، آپ مسجد میں گئے، نماز پڑھائی، واپس آئے، آج میری باری کہاں ہے، آج فلاں بیوی کے یہاں، فلاں بیوی کے یہاں گئے۔ یہ احساس پیدا کر رہے ہیں اللہ کے نبی ان لوگوں کے درمیان جن کی 2 2 3 3 بیویاں ہیں، کیا آپ کا آخری وقت ہے، لیکن عدل کا پیمانہ لبریز نہیں ہو رہا ہے۔ عدل و انصاف کی قیمت دیکھو کہ آخری اوقات میں بھی آپ انصاف نبھا رہے ہیں اور بار بار پوچھتے جا رہے ہیں آج میری باری کہاں، آج میری باری کہاں، آج میری باری کہاں۔ اس حال میں آپ کے 5 6 دن گزر گئے، 7 دن رہ گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے اندر، صرف 7 دن رہ گئے۔ بیویوں نے صلاح کی، اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آج اس بیوی کے یہاں، کل اس بیوی کے یہاں، پرسوں اس بیوی کے یہاں جانے آنے میں اب آپ کو نقاہت و کمزوری بھی آ گئی۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ساری بیویوں نے صلاح کر کے نبی کو اجازت دے دی، اب آپ ہر بیوی کے گھر نہ جائیں، آپ کی طبیعت زیادہ ناساز رہنے لگی ہے، اے اللہ کے نبی آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ جس بیوی کے یہاں رہنا چاہیں کسی ایک بیوی کے حجرے کو پسند کر لیجیے۔ اب آپ کی دورت نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میں کس بیوی کے حجرے کو پسند کروں، اب بھی آپ کو امت کی خیر اور بھلائی پر نظر گئی، میری زندگی کے آخری حالات کو کون سی بیوی امت کے سامنے صحیح پیش کر سکے گی، میری زندگی کے ایک ایک لمحے کے واقعے کو کون سی بیوی اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا سکے گی، اور میری زندگی کے آخری ایام میری امت کے لیے نمونہ بن جائیں گے، کون سی بیوی اس کردار کو نبھائے گی۔ آپ کی نظر انتخاب گئی تو اپنی 7 بیویوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر پڑی اور آپ نے حجرے عائشہ پر کو منتخب کر لیا۔ آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے کو پسند کیا، اور اس لیے بھی کہ حجرے عائشہ سے مسجد نبوی قریب ہے، نماز پڑھنے میں بھی آسانی رہے گی، آنے جانے میں بھی آسانی رہے گی۔ اور پھر آپ نے 7 دن پہلے فرمایا آئے لوگوں آج مجھے گرمی کی شدت لگ رہی ہے،
مجھے نہانا ہے، غسل کرنا ہے، اور آج مجھے بہت نہلاؤ، اور ایک کنویں کے پانی سے نہیں، کئی کنویں کے پانی سے میں نہانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک لگن میں برتن میں نبی اکرم کو بٹھا دیا گیا، ڈول پہ بٹھا دیا گیا، اور صحابہ نے 7 کنووں کا پانی جناب محمد رسول اللہ کے اوپر ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 کنووں کا پانی ڈالا، اور اتنا ڈالا کہ اللہ کے نبی خود ہی فرمانے لگے بس کرو بس کرو بس کرو۔ وہ 7واں دن بھی گزر گیا، اب آپ کے انتقال میں صرف 6 دن رہ گئے۔ طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، مسجد میں گئے، نماز پڑھا کے واپس آ گئے، لوگوں سے کچھ بھی خطاب نہ کیا۔ لوگ آتے تھے، طبیعت پوچھتے تھے، چلے جایا کرتے تھے۔ اب آپ کے انتقال میں صرف 5 دن رہ گئے، طبیعت میں کچھ تھوڑی سی اور سہولت ملی، آسانی ہوئی۔ آپ انتقال سے 5 دن پہلے مسجد میں گئے، آپ نے وہاں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد مسجد نبی پہ جو ممبر تھا اسی ممبر کے اوپر بیٹھ گئے، لوگوں کو چند نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی، اے لوگوں اخرج المشرقین اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اے لوگوں ان یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں رحمت للعالمین بن کے آیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ جتنا ان کے اوپر رحم و کرم کیا، یہ اتنے ہی غداری پر اترے ہیں۔ اگر یہ ایک بھی یہاں رہ گیا تو سوائے تمہیں نقصان پہنچانے کے کچھ بھی نہیں کرے گا، اس لیے اسی خطے سے، اس سرزمین سے ان کو نکال دینا، یہود و نصارہ کو اس سرزمین پہ رہنے نہ دینا، ان مشرکوں سے، اس خانہ کعبہ کو اور مسجد نبی کو، ان سب خطے کو پاک رکھنا، جزیرہ عرب سے ان کو نکال دینا۔ اور یہ حکم دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ عائشہ میں چلے آئے۔ انتقال میں 4 دن باقی رہ گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد ممبر رسول پر پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں۔ پھر آپ نے ایک زبردست نصیحت فرمائی، اور نصیحت یہ ہے، اے لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگوں پتہ نہیں میں کب اللہ کا پیارا ہو جاؤں، پتہ نہیں میری زندگی کب تک میں اس دنیا میں امانت ہے۔ اے لوگوں کبھی میری طبیعت بگڑتی ہے، کبھی میں صحیح ہوتا ہوں، اس لیے ایک نصیحت باندھ لو، گانٹھ لگا لو، جرح لگا لو۔ اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کائنات کے رب کی قسم، تم کوئی گناہ، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، تم کبھی راستے سے بھٹک نہیں سکتے ہو، تمہیں کبھی کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت یہ کہہ کے فرما دی، کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری میں اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم پھر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ اتنی نصیحت کی، چلے آئے، پھر حجرہ عائشہ میں آ گئے۔ یاد رکھنا جناب محمد رسول اللہ کا خطبہ بھی بہت مختصر ہوا کرتا تھا، اور آپ کی نصیحت بھی بہت تھوڑی سی۔ یہ تو آج ہم جیسے ملا مولویوں نے قانون بنا لیا، اور گھر کی کھیتی اور گھر بار کی منمانی ہونے لگی، 2-2 3-3 4-4 گھنٹے، اور کہیں کہیں بہار اور بنگال میں جاؤ تو پوری رات جلسے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد کرو امام کائنات کی پوری زندگی کا مطالعہ کرو۔ اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی کے اندر نہ تو کبھی پوری کی پوری رات بعض جلسوں میں گزاری ہے، اور نہ ہی کبھی آپ نے اتنے لمبے خطبے دیے ہیں۔ آپ نے زندگی میں سب سے لمبا خطبہ بھی اگر دیا تو سب سے لمبا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، لیکن وہ خطبہ بھی آج کے کمپیوٹر سے جوڑا جائے اور اس انٹرنیٹ کے زمانے میں دیکھا جائے تو وہ خطبہ بھی نبی اکرم کا 20 منٹ سے زیادہ کا خطبہ نہیں تھا، یہ زندگی کا سب سے لمبا خطبہ تھا۔ آپ نصیحتیں تھوڑی کیا کرتے تھے، پھر اس نصیحت کے رزلٹ کا
पर नजर डालते थे, हमने जो समझाया उस पर अमल कितना हो रहा है, आप उसके नतीजे को देखा करते थे। हमारा हाल ये है कि हमें अमल का नतीजा तो बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन तकरीरें बड़ी लंबी लंबी और चौड़ी चौड़ी हो रही हैं। जलसे जुलूसों में तो पूरी रात गुजर रही है, वही जलसे जहां ये कहा जाता है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, यही नसीहतें की जाती हैं, लेकिन उसी जलसे के सुबह होकर देखो कि जितने लोग जलसे में थे फजर की नमाज में, आज उतने भी नहीं जितने आमतौर पर आया करते थे, क्योंकि आज बहुतों की आंखें लग गई हैं। रात में 2 बजे तक जलसा सुना, फजर में कैसे उठ जाएं। मेरे भाइयों, आमतौर पर एक सब हो जाया करती थी, लेकिन जिस दिन जलसा हो रहा है उस दिन तो एक भी सब पूरी नहीं हो रही है। ये जलसों के रिजल्ट आजकल अच्छे नहीं निकल रहे हैं। इमाम कायनात नसीहत बहुत कम किया करते थे, लेकिन उसके नतीजे का इंतजार किया करते थे, नतीजा। और सहाबा का ये मामूल भी था। आपने उस हदीस पर गौर किया होगा, जरा उस हदीस पर जिसको इमाम मुस्लिम किताबुल ईमान में नकल करते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी उस हदीस के रावी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने ईद या बकरीद के दिन नमाज पढ़ाई, मर्दों को खुतबा दिया, लाउड स्पीकर का जमाना नहीं था और इतनी तेज आवाज नहीं थी कि मर्दों के साथ औरतों को भी जा सके। औरतें भी पर्दे में ईद की नमाज पढ़ने के लिए आई थी और उनके लिए पर्दा लगा हुआ था। पहले मर्दों में खुतबा दिया, फिर आप औरतों के अंदर गए। आप पर्दे की ओर से ही सही, लेकिन आपने उनको भी खुतबा दिया। उस खुतबे के अल्फाज पर गौर कीजिएगा, आपने पूरे खुतबे में ईद के दिन उनको सिर्फ एक ही नसीहत की है। कोई बताए 20 मिनट का खुतबा है, आधे घंटे का नहीं, उतना आपने उन औरतों को क्या खुतबा दिया। हदीस मुस्लिम शरीफ की रिवायत देखिए आप, या माशरन निसाई तसद्दक़ना फइन्नी उरीदुकुन्ना सरालिन्नार। आए औरतों, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात किया करो, क्योंकि जब मुझे जन्नत और जहन्नम दिखाई दी और मैंने जहन्नम का मुआयना किया तो मुझे मर्दों से ज्यादा औरतें जहन्नम में जलती हुई दिखाई दी। मैंने औरतों की तादाद ज्यादा देखी। बस आपने इतनी नसीहत की थी, औरतों ने कहा बस करिए, अल्लाह के नबी आगे मुझे कुछ नहीं सुनना, आगे आप क्या बता रहे हैं मुझे अभी नहीं सुनना, पहले वजह बता दीजिए कि औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा क्यों गई हैं। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह। पहले जमाने में नसीहत कितनी कम, आप बोलना चाहते हैं और ज्यादा, लेकिन औरतों ने बोलने न दिया। आपने कहा अल्लाह आए औरतों ज्यादा से ज्यादा खुद सदका और खैरात करो। मैंने जहन्नम में औरतों को सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। कुलना जमा मुअन्नस गायब का सेगा है जो ये बतला रहा है कि एक औरत ने नहीं बल्कि सारी की सारी औरतों ने कहा बस अल्लाह के नबी वो बिमा या रसूल अल्लाह, वो औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा क्यों जलती हुई देखी, उनका गुनाह क्या था, उनका जुर्म क्या था, वो बता दीजिए। आप ज्यादा बताएंगे अमल नहीं कर सकती, पहले इतना ही बता दीजिए ताकि इस पर अमल कर लूं, बाद में आपकी और नसीहतें सुन लूंगी। अल्लाह के नबी पहले वजह बताइए, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों दिखाई दी। फरमाया इसलिए कि तुम अपने शौहरों की नाफरमानी ज्यादा करती हो और लानो तान ज्यादा करती हो। ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से तुम जहन्नम में गई हो। ये नसीहतें हुआ करती थी, नसीहत कम लेकिन उसका नतीजा देखा जाता था अमल का। बताओ तो सही, इतनी सी नसीहत में कितनी देर लगेगी, आधा घंटा, 15 मिनट। इस रस्म को बदलो। क्या अल्लामा इकबाल ने कहा था अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी। हमें अपनी अमली मैदान में आगे आना है। ये गुलछर्रे और लज्जेदार तस्वीरों जलसों के जमाने मेरे भाई उतना ही रखो कि जिससे ईमान ताजा होता रहे। इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी रात जलसों में गुजार दी जाए और नतीजा बिल्कुल कुछ नहीं। हम ऊपर से तो टोपी लगाए रहे और बाकायदा जलसा सुनने आए कुर्ता पैजामा टोपी पहनकर, और अंदर से झांक कर देखो अमली मैदान में तो हमें कोई झांक कर देखे तो अंदर से हम अंडरवियर और नेकर भी ना निकले। मेरे भाइयों, हमें अमली मैदान में कोरा नहीं होना है, अमली मैदान में आगे बढ़ना है। ये सहाबा की जिंदगी पर गौर करके देखिए कि उनका अमली किरदार कितना बुलंद था। नबी अकरम ने कह दिया और उन्होंने करके दिखा दिया, नबी अकरम ने जो कहा उन्होंने करके दिखा दिया। बल्कि ऐसे
ایمان ان کے مضبوط ہو گئے تھے، ایسے ایسے ایمان ان کے مضبوط ہو گئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ہم نے کر کے دکھایا کہ نہ کریں گے تو میری آخرت اور عاقبت کہیں برباد نہ ہو جائے۔ امام کائنات نے ان کے ایمان کو بنایا تھا۔ آج ایمان ہمارا نکلتا چلا جا رہا ہے، کردار آج ہمارا بالکل خالی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام تقریروں سے اور تحریروں سے نہیں، اسلام جناب محمد رسول اللہ کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام نبی اکرم کے کردار سے پھیلا ہے۔ اور میری پرانی کیسٹیں اٹھا کر دیکھ لینا، مہاتما گاندھی نے بھی کبھی کہا تھا، لوگوں آج تم بعض و تبلیغ جو کر رہے ہو یہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہیں ادھر سے ادھر جاتے ہوئے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو تو غیر مسلم تمہیں دیکھ کر خود بخود اسلام لاتے چلے جائیں گے۔ 4 دن پہلے کا حال یہ ہے، آپ نے کہا لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے قرآن اور دوسری میری سنت انہیں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ چھوٹی سی نصیحت کی اور گھر میں واپس چلے آئے، طبیعت بگڑ گئی، آرام کرنے لگے، پھر آپ نے ساری نمازیں گھر پہ پڑھی۔ یہی وہ وقت ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا تھا۔ میرے بھائیو، انتقال میں اب صرف 3 دن باقی رہ گئے، اب صبح ہوئی، طبیعت میں کچھ اضافہ ہوا، آپ پھر مسجد میں گئے، پھر 3 دن پہلے بھی آپ نے نماز پڑھائی، پھر مسجد کے ممبر پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد چند نصیحتیں آپ نے پھر فرمائی اور نصیحتیں فرمانے کے بعد پھر آپ واپس آ گئے اپنے حجرے کے اندر۔ اب اپنے حجرے میں آئے تو لوگ تیمارداری کرنے کے لیے چلے آئے، لوگ تیمارداری کے لیے چلے آئے۔ یہ انتقال سے 3 دن پہلے کا یہ تیسرا دن، انتقال سے 3 دن پہلے کا یہ دن بڑا شوق دن تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میری تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے صحابہ کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ مجھ سے میرے حال پوچھ رہے ہیں، طبیعت کیسی ہے۔ آپ نے بلایا، سب کو بٹھایا اور اسی دن آپ نے فرمایا میری زمین، میرے جائیداد، میرا باغ، کوئی بھی میری بیٹی میں، میری بیویوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، سب کے سب صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی میراث تقسیم ہوتی تو غیر مسلم دنیا یہ کہتی کہ محمد نے اسی لیے نبوت کا دعویٰ کیا اور جو کچھ بھی کمایا تھا وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کمایا تھا۔ آپ نے 1 انچ زمین بھی اپنی زمین میں سے، اپنے باغ میں سے نہ لیا اور سب کو صدقہ کر دیا۔ پھر آپ نے انتقال سے 3 دن پہلے اپنے سارے ہتھیار اٹھائے، جتنے ہتھیار تھے وہ سارے کے سارے ہتھیار اٹھا کر تلوار وغیرہ، تیر کمان وغیرہ صحابہ میں دے دیے کہ اب مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، جہاد میں جانے کی طاقت نہیں ہے، اب یہ مسلمانوں کے کام آئیں گے، ان کو تم لے لو، میں اپنے پاس رکھ کر کیا کروں گا۔ آپ نے وہ ہتھیار دے دیے۔ اس کے بعد ایک صحابی بیچ میں بول پڑے، اللہ کے نبی ایک زرہ کی کمی ہے۔ آپ نے تیر دے دیے، کمان دے دیے، زرہ کی کمی ہے، جس کو پہن لیا جاتا تھا زرہ کی کمی ہے، وہ زرہ کہاں ہے؟ آپ کو وہ بھی تو بیت المال سے ملی تھی، وہ زرہ کہاں ہے؟ امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نمدیدہ نگاہوں سے کہنے لگے تم نے بالکل صحیح کہا ہے، مجھے زرہ بھی ملی تھی لیکن میرے گھر والوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس دن میرے گھر میں فاتح ہو رہے تھے اور میں اپنی بھوک برداشت کر سکتا تھا، گھر والوں کو بھوکا مرتا ہوا کیسے دیکھ لیتا۔ میرے صحابیوں، میں نے اس زرہ کو ایک یہودی کی یہاں گروی رکھ دیا تھا اور اس سے میں نے 30 ساٹھ جو، تقریباً 75 کلو اناج میں نے جو لے لیا تھا۔ جب یہ 75 کلو جو میں اس کو دے دوں گا تو وہ زرہ مجھے واپس کر دے گا، اس شرط پر میں نے وہ گروی رکھ دیا۔ آج کئی مہینے ہو گئے، میرے پاس 75 کلو جو نہیں ہو سکا، میرے پاس 30 ساٹھ جو کا انتظام نہیں ہو سکا جو میں اس کو دیتا اور زرہ لے لیتا۔ اگر تم لوگوں میں سے کوئی 30 ساٹھ جو اس کو دے دے اور زرہ لے لے تو لے لینا، میرے پاس اتنا انتظام نہ ہو سکا۔ کائنات کا ایمان کس حال میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے ملکوں کی تاریخیں پڑھی ہیں، دیکھی ہیں اور سمجھی ہیں، ملکوں میں بڑے بڑے امیر ملک بھی ہیں اور غریب ملکوں کی تاریخ بھی ہم نے پڑھی ہے۔ نیپال کو دیکھ لو، دنیا کا سب سے بڑا غریب ملک ہے، افغانستان کو دیکھ لو، بنگلہ دیش کو دیکھ لو، ہم نے غریب ملکوں کی تاریخیں پڑھی ہیں، لیکن ہم نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے ملک تو غریب ہوئے ہیں، ہاں ملکوں پر دوسرے ملکوں کا قرضہ تو چڑھا ہے، ملک قرضدار تو ہوئے ہیں، اسٹیٹ قرضدار تو ہوا ہے، صوبہ قرضدار تو ہوا ہے، لیکن ہم نے کسی بھی ملک کا حکمراں کو ہم نے
قرضدار نہیں دیکھا ہے، کسی بھی ملک کے حاکم کو ہم نے حالت غریبی میں نہیں دیکھا ہے۔ آپ اتر پردیش کو دیکھ لو، ہاں غربت ہے، مسکین ہی ہے، فقیر ہی ہے، لیکن یو پی کی چیف منسٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غریب نہیں ہے۔ ہم نے نیپال کے ملک کو دیکھا، بڑا غریب ہے اور دنیا اس کی مدد بھی کرتی ہے، لیکن نیپال کے حکمراں کو دیکھ لو کہ وہ غریب نہیں ہے۔ آپ کسی بھی حکمراں پہ نظر ڈال لو، حکومتیں تو قرضدار ہوئی ہے لیکن حکمراں کبھی قرضدار نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ایسا حکمراں دیکھنا ہے تو صرف آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ پہ نظر ڈالو، جس نے مدینہ کو کبھی قرضدار نہیں ہونے دیا، لیکن مدینہ کی خاطر وہ خود قرضدار ہو گیا۔ اس نے یہودیوں سے قرض لیا، ہاں اتنا قرض لیا کہ ایک یہودی نے تو گلے میں رسی ڈال کر مروڑ دیا، اے محمد میرا قرض دے، نہیں دے گا تو ہم تجھے اٹھنے نہیں دیں گے۔ امام کائنات نے بستیوں کو قرضدار نہیں ہونے دیا، اس کے لیے خود قرضدار ہو گئے۔ یہ تاریخ حکمرانوں کی تاریخوں میں صرف جناب محمد رسول اللہ کی ملے گی۔ اس کے کارٹون بناتے ہو، اس کے خاکے بناتے ہو کہ تمہیں شرم نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو اور اس نتیجے پر نکلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس آج تک 75 کلو جو نہیں ہو سکا۔ پھر امام کائنات نے چادر جو کاندھے پر اوڑے ہوئے تھے اس چادر کو اتار دیا، فرمایا اگر میں نے کسی کو مارا ہو اور کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو تو محمد رسول اللہ کی یہ پیٹھ حاضر ہے، وہ آئے اور بدلہ لے لے، وہ آئے اور اپنا انتقام لے لے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ امام کائنات نے پھر فرمایا اگر میں نے کسی سے کوئی قرض لیا ہو، مطالعوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ بنا دیا، سومنے قاتلے کی جگہ بنا لیا، جس کی زندگی بھر دعوت دیتے رہے اسی رب کی طرف پھر بلایا، اور جس سے روکتے رہے انتقال سے 2 دن پہلے اسی سے پھر روکا، اور روکنے کا انداز دے دو کہ لوگوں سن لو، آج محمد یہ بد دعا بھی کر رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد۔ بلکہ بعض حدیثوں میں سروج کا لفظ بھی آیا ہے کہ وہ سروج، اے اللہ تیری لعنت ہو یہودیوں پر، نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ وہ سورج و چراغ جلانے کی جگہ بنا لیا۔ یہ خطبہ دیا اور واپس چلے آئے، لیٹ گئے، آرام کیا۔ ایک دن رہ گیا، آپ کے انتقال میں اللہ نے طاقت دی، پھر بھی مسجد میں گئے، آپ نے نماز پڑھائی اور مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ گئے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ لوگوں کل میں نے یہود و نصارہ پر اس لیے لعنت بھیجی تھی کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ نہ بنا لیا، اور آج مجھے ڈر ہوا ہے کہیں میرے انتقال کے بعد تو میری قبر کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کرو۔ تو اس کے لیے روکا، اور صرف روکنے پر اکتفا نہ کیا کہ یہ لوگ رک جائے، بلکہ اللہ سے بھی مہر لگوا لی اور دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنی یعبد الہ العالمین۔ محمد رسول اللہ کے مرنے کے بعد میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا، وثنی یعبد عبادت کی جگہ نہ بنا دینا، سر جھکانے کی جگہ میرا ٹھیلا نہ بنا دینا۔ اللہ غور کرو بخاری کے الفاظ پر، اللہم لا تجعل قبری وثنی یعبد، اللہ میری قبر کو چوبنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا، وثنن ایک بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جانے لگے۔ یہ کہا اور چلے آئے۔ یہ آپ کا آخری دن تھا، یہ آپ کا ان کے انتقال سے 1 دن پہلے کا معاملہ تھا۔ عشاء کی آذان کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ، نبی اکرم کی آنکھ کھلی، اٹھنا چاہے لیکن اٹھ نہ سکے۔ جب اذان ہو گئی آپ کو غشی تاری ہو، آپ کو بے ہوشی آ گئی، ہوش میں آئے، چوبنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا، وثنن ایک بت نہ بنا دینا جس کی عبادت کی جانے لگے۔ یہ کہا اور چلے آئے۔ یہ آپ کا آخری دن تھا، یہ آپ کا ان کے انتقال سے 1 دن پہلے کا معاملہ تھا۔ عشاء کی آذان کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ، نبی اکرم کی آنکھ کھلی، اٹھنا چاہے لیکن اٹھ نہ سکے۔ جب اذان ہو گئی
آپ کو غشی تاری ہو, آپ کو بے ہوشی آ گئی, ہوش میں آئے تو کہا عائشہ ذرا جھانک کر دیکھو مسجد نبوی میں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی. کہا اللہ کے رسول آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے آپ کے بغیر کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں, ابھی نہیں پڑھی. آپ نے کہا پھر پانی لاؤ, وضو بنایا, اٹھے بے ہوش ہو گئے, نہیں اٹھ سکے. ہوش آیا, عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں. آپ کے انتظار میں بیٹھے, پھر وضو بنایا کہ کھڑے ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے. تیسری بار ہوش آیا, عائشہ کیا حال ہے لوگوں کا؟ کہنے لگی آپ کے پروانے آپ کی دید کے منتظر ہیں. امام کائنات جیسے شمع جلتی اور پروانے آ جاتے ہیں, شمع تو آپ ہیں, پروانے شمع کے بغیر کیسے رہ جائیں؟ اے اللہ کے رسول آپ کے پروانے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر وضو بنایا, پھر اٹھے, پھر بے ہوش ہو گئے, پھر ہوش آیا, عائشہ مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں, میں لیٹ کے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو پھر عشاء کی نماز کون پڑھائے گا؟ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مصلے پر کس کی ہمت ہے جو کھڑا ہو جائے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے. کہا کون؟ کمرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اما عائشہ کہتی ہے میرے باپ کا دل بڑا کمزور ہے, آپ کی زندگی میں آپ کے مصلے پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. فرمایا کسی اور کو کھڑا کر دو. حضرت عمر بڑے بہادر ہیں, ان کو کھڑا کر دو. اللہ کے نبی مسکرائے. کہا عائشہ اللہ نے بھی منع کر دیا اور اس کا رسول بھی منع کر رہا ہے, میرے مصلے پر میری زندگی میں میرے ہوتے ہوئے میرے ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا. جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. امام کائنات نے پردہ ہٹا کے دیکھا, امام کائنات کا وارث حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پر ہیں اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ نبی اکرم آ رہے ہیں تو کھانسنے لگے, جیسا کہ ابو بکر کو بتلا رہے ہوں کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. ابو بکر بھی پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے اشارہ کیا نماز پوری کر لو, نماز پوری کر لو. عشاء کی نماز کا وقت بھی گزر گیا, فجر کی نماز کا وقت آپ نہیں جا سکے. پردہ ہٹایا, کیا دے گا؟ آج بھی ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. صحابہ فجر کی نماز کے وقت تو اتنے فتنے میں پڑ گئے کہ قریب تھا کہ وہ نماز کی نیتیں توڑ دیں اور اللہ کے رسول سے خیریت پوچھنے لگے, لیکن آپ نے اشارہ کر دیا نماز پوری کر لو. اور نماز پوری ہوئی تو لوگوں کا تانتا لگ گیا آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے, پوچھنے کے لیے. یہ فجر کی نماز کا وقت تھا, پھر ظہر کی نماز کا وقت نہیں آیا اور اللہ کا یہ پیارا حبیب اللہ ہی کے پاس چلا گیا. یہ وقت بھی اما عائشہ نے بڑے احتیاط سے نقل کیا. فرمایا جب سورج بلند ہوا آپ نے کہا میرے نوازوں کو بلاؤ, حسن کو بلاؤ, حسین کو بلاؤ, فاطمہ کو بلاؤ. ایک ایک کر کے یہ لوگ آتے گئے, آپ نے ان کو بوسا لیا. حضرت فاطمہ آئی, آپ اٹھ کر بوسا لیتے تھے لیکن آج کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. کیسے آج حضرت فاطمہ کی پیشانی کو چومے؟ ہم حضرت فاطمہ خود آتی ہے, نبی اکرم کی پیشانی کا بوسا لیتی ہیں اور نبی اکرم کی اس طبیعت کو دیکھتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتی ہیں واہ کر بابا, ہائے میرے ابو کی تکلیف, ہائے میرے ابو کی پریشانی. اور امام کائنات کا جواب سنو, اے میری بیٹی رونے کی ضرورت نہیں, آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہ ہوگی. آج ہی اللہ نے جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ رب سے ملاقات کا دن ہے. کوئی علم غیب کا فتویٰ نہ دے بیٹھے یا ایک ایک چیز کی خبر جبرائیل دے رہے. اچھا تو اور رونے لگی. کہا بیٹی رونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کان کے قریب اپنے منہ کو کیا, فرمایا آج فاطمہ تمہیں خوش ہونا چاہیے. کہا کیوں خوش ہوں, آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور میں خوش ہوں. کہنے لگی نبی اکرم نے فرمایا فاطمہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے, عجیب خوشخبری دے کر گئے. کہا کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا فاطمہ تو نساء فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہے. لیکن مسکراہٹ نہیں ہے, باپ کا غم ہے. آج اس دنیا سے جا رہے ہیں, خوشی ہوئی لیکن باپ کا غم بھاری ہے. کہتے فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور خوشخبری,
میرے جانے کے بعد میرے پیچھے پیچھے تو ہی مجھ سے سب سے پہلے ملے گی، میرے اہل بیت میں تو مجھ سے ملاقات کرے گی۔ اور دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہاں، فاطمہ سے یہ فرمایا تو حالت یہاں بگڑتی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ کے بھائی مسواک کرتے ہوئے آئے، نبی کی نظریں مسواک پہ جم گئی۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں مسواک کریں گے؟ جواب دیا ہاں۔ مسواک لے لی، نبی کو دے دی۔ اللہ کے نبی مسواک کرنے لگے، مسواک کڑی محسوس ہوئی، اب دانتوں میں وہ طاقت نہیں رہی، ہاتھوں میں وہ طاقت نہ رہی، دے دی۔ اما عائشہ نے کہا کیا یہ سخت ہے، کڑی ہے؟ جواب دیا سر سے ہاں۔ کہا کیا میں اس کو دانتوں سے نرم کر دوں؟ جواب دیا سر سے ہاں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو کچل دیا، نرم کر دیا اور نبی کو دے دیا۔ اللہ کے نبی اس مسواک کو کرنے لگے، مسواک اچانک ہاتھ سے گری، ساڑیے مبارک پر آئی اور آپ کے ہاتھ پانی کے کٹورے پانی کے برتن میں جانے لگے۔ یہ سختی ہے موت کی۔ بخاری کی روایت، پانی کے برتن میں آپ نے ہاتھوں کو ڈبویا اور اپنے چہرے پہ ملا، بار بار پانی میں ڈالتے اور بار بار چہرے پہ ملتے جاتے اور کہتے جاتے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ امام کائنات کی تکلیف کا حال دیکھو، ہم تو تھوڑی سی تکلیفوں میں گھبرا جاتے ہیں۔ امام کائنات نے کہا تھا اللہ میری امت کو آگ کے اور پتھروں کے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، دنیا میں مجھے جتنی تکلیف چاہے دے دینا، لیکن میری امت کو آگ اور پتھر کے عذاب سے ہلاک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو دنیا میں تو تکلیف دے دی، لیکن یہ وعدہ کیا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری امت کو آگ اور پتھر کے عذاب سے ہلاک نہ کریں گے۔ ہاں، تیری امت جب بھٹکے گی تو عذاب کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے ضرور دیں گے، لیکن آگ سے ہلاک نہ کریں گے، پتھروں سے بارش نہ برسائیں گی۔ رحمت للعالمین اپنی امت پر کیسا مہربان، دنیا میں تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی امت کو آگ کے عذاب سے بچا رہا ہے، پتھروں کے عذاب سے بچانے کی دعا کر رہا ہے۔ لیکن یہ امت کتنی ناکارہ بن چکی ہے کہ اسی رسول کے فرمان کو اپنے پیروں سے روند رہی ہے، اور رسول سے بڑے بڑے میرے بھائی پتہ نہیں کن کن لوگوں کے مقام و مرتبے کو بنا ڈالا ہے۔ آؤ تاریخ کے آئینے میں آؤ، امام کائنات سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کبھی نہیں سمجھا کرتے تھے، اور صحابہ کے سامنے جب نبی کی بات آ جایا کرتی تھی تو اپنے بیٹوں کو بھی ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ کبھی سنا ہے عبداللہ ابن عمر کا بیٹا سالم، عبداللہ ابن عمر کا بیٹا سالم آیا، کہنے لگا آج کے بعد کوئی بھی عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گی، میں روکوں گا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے، باپ کہنے لگا اپنے بیٹے سے لا تمنعوا اللہ ان یصلینا فی المسجد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندیاں اگر مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو ان کو ہرگز منع نہ کرو، ان کو مت روکو۔ بیٹا کہنے لگا میں تو روکوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ میں تجھ کو رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو اپنی ضد چلا رہا ہے کہ میں روکوں گا، انت تقول انا لنمنعهن، اور تو کہتا منع کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا مت روکو، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں روکوں گا۔ اللہ کی قسم میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ اور پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا عبداللہ ابن عمر انتقال کر گئے، لیکن اپنے بیٹے سے اپنی پوری زندگی پھر کلام نہ کیا۔ انتقال کر گئے لیکن اپنے بیٹے کو اس بات پر معاف نہیں کیا۔ کیوں تو حدیث رسول سے آگے بڑھ گیا، کیوں محمد رسول اللہ کے فرمان سے آگے بڑھ گیا۔ وہی عمر ہے کہ بیٹے نے کہا کہ کیا پکایا، کہا لوکی، کہا یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، تلوار نکال لی، یہ میرے نبی کی سنت ہے، آج منع کر دیا آئندہ کرے گا تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ یہ تھے میرے بھائیوں مقام رسالت کو پہچاننے والے۔ ہم کیا جانے کہ رسول کا مقام کیا ہے، ہم کیا جانے رسول کی محبت کیا ہے، ہم کیا جانے ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن ہم مانیں گے تو وہی جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے، ہم تو نہیں مانیں گے رسول کی۔ یہ ہمارے یہاں اصول بنا ہے، ہمارے یہاں دستور بنا ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، امام کائنات پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے جا رہے اور چہرے پہ ملتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی تکلیف ہے، موت کے لیے بڑی تکلیف ہے۔ اور پھر کائنات کی نگاہوں نے دیکھا، حجرہ عائشہ میں صحابہ نے دیکھا، اچانک نبی کے ہاتھ نیچے ہیں،
निगाहें आसमान से टकरा गई, हाथ खुल गए, होंठ हिलने लगे। हजरत आयशा ने अपने कान फौरन होंठों से लगा लिए कि आखिरी वक्त में कोई कीमती जुमला छूट न जाए, आखिरी वक्त में कोई कीमती चीज से उम्मत महरूम न रह जाए। इमाम कायनात के होंठ हिल रहे, अम्मा आयशा ताल लगा रही है, बयान देती है, बयान फरमाती है कि अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे थे, आप हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की तलकीन कर रहे थे और उस मौके पर कह रहे थे अकीमुस्सला ईमानुकुम, आए लोगों नमाज कायम करते रहना, नमाज पढ़ते रहना और अपने गुलामों का ख्याल रखना, अपने मातहतों का ख्याल रखना। खबरदार अपने गुलामों को वही खिलाना जो तुम खाओ, वही पहनाना जो तुम पहनो, उन पर जुल्म न करना। आज तुम में अल्लाह ने कुदरत दी है उन पर तुमको, लेकिन कयामत के दिन तुम सब बराबर होगे। अल्लाह का गदा करते रहना, नमाज पढ़ते रहना, नमाज पढ़ते रहना। इस वसीयत पर कितने मुसलमानों का अमल है? और उसके बाद में निगाहें आसमान से टकराई तो टकराती रह गई, खुली तो खुली रह गई, हाथ खुले तो खुले रह गए और आखिरी जुमला वही निकला जिस जुमले की तरफ उसने पूरी जिंदगी रब से जिस जुमले की तरफ वो रिश्ता जोड़ता रहा। पैदा हुआ होश संभाला तो अल्लाह का नाम, गारे हिरा में वही उतरी तो इकरा बिस्म रब्बिक, रब के नाम। उसने मौत को अपने सामने देखा तो रब का नाम। मैं यसनो मिन्नी, आए मोहम्मद बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा? वो तलवार उस देहाती अराबी के हाथ में है और उस नबी ने उसको भी दावत दी और क्या कहा? अल्लाह यातिमुनी, अल्लाह मुझे बचाएगा। मौत अपने सामने देख रहे हैं तो अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं। गौर करो, और जिंदगी भर जिसकी तरफ बुलाता रहा, मस्जिद में गए तो अल्लाहुम्मा ताली, अल्लाह का नाम, मस्जिद से निकले तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, अल्लाह का नाम, लैट्रीन के लिए कज़ा हाजत के लिए गए तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स, अल्लाह का नाम, खाना खाने बैठे तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम, खाना खाने से फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। पूरी जिंदगी जिसने रब से रिश्ता जोड़ा, आज आखिरी दिन आखिरी लम्हा है तो उसी रब का नाम भी जबान पे आया और आखिरी जुमला अल्लाह का निकला और इस दुनिया से चले गए। अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, बिर्रफीक़िल आला, बिर्रफीक़िल आला, अय अल्लाह रफीक़ आला में, रफीक़ आला में, रफीक़ आला में, अपने नेक सालिहीन और शहदा में हमारा भी हशर फरमा दे, हमको भी उन्हीं में पहुंचा दे। ये कहार इस दुनिया से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल बसे। खबर आज की तरह फैल गई, जो सुनता था निढाल हो जाता था, जिसके कानों से नबी अकरम के इंतकाल की खबर आती थी वो रोना शुरू कर देता था। हजरत अनस फरमाते हैं मैंने 10 साल नबी की खिदमत की है, जिस दिन नबी मक्के से मदीना आए वो दिन हमारे लिए कितनी खुशी का दिन था वो बयान नहीं कर सकते। जानते हो हजरत अनस कहते हैं जिस दिन मक्का छोड़ के मदीना आए तो मदीना के लोगों पर कैसी खुशी थी, कहते हैं उससे ज्यादा रोशन और खुशी का दिन आज तक मदीना की बस्ती ने नहीं देखा। अरे छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बच्चियां गीत गा रही थी नबी की आमद की खुशी पर और कहती जा रही थी तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दआलिल्लाहि दाई। आज तो 14वीं रात का चांद मदीने में आ गया है, मक्के की पहाड़ियों से हटकर आज मदीने में चला आया है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। बल्कि उन बच्चियों में कुछ ना समझ थी, छोटी छोटी थी, वो जानती नहीं थी, उनके मुंह से गलत जुमला भी निकल गया, एक शिरकिया जुमला भी निकल गया और कहने लगी वन्नबिय्यु यअलमु मा फी गदिन, आज तो हमारे पास ऐसा रसूल आया जो कल की बात जानता है। नबी ने फौरन टोक दिया, क्या इस्लाह का कदम था? 5 साल की बच्चियां लोग गलत ये समझते कि बच्ची है चलो कोई बात नहीं, लेकिन इमाम कायनात ने कहा अकीदे की इस्लाह कर लो। फरमाया बच्चियों बेटियों ये जुमला मत कहो, इससे पहले जो जुमला बोल रही थी वही कहो। तुम तो कहती हो कि कल की बात, अरे मैं तो एक लम्हा के बाद क्या होगा ये भी नहीं जानता। ये कहकर आपने बच्चियों की भी इस्लाह फरमा दी है।
حضرت انس کہتے ہیں کہ جس دن مدینہ میں نبی آئے اس سے زیادہ خوشی کا دن ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا، اور جس دن مدینہ میں نبی کا انتقال ہوا اس سے زیادہ اندھیرے کا اور تاریک اور تابناک دن ہم نے ظلمتوں والا دن اس سے زیادہ کبھی نہیں دیکھا۔ خوشی کا بھی دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب نبی کا انتقال ہوا تو اس سے زیادہ ہم نے اندھیرے والا دن اور اس سے زیادہ رونے والا دن اور اس سے زیادہ غمگین دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سب اپنے اپنے ہوش میں تھے۔ حضرت عائشہ بے قابو تھی، حضرت عمر نے تو تلوار ہی نکال لی تھی کہ جو یہ کہہ دے گا کہ نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا، اور حضرت فاطمہ بھی کم جوش و جنون میں نہ تھی، اپنے باپ کے انتقال کو دیکھتی ہیں اور سانسوں اور دھڑکنوں کی حرکت کو بند ہو جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو یہ اشعار پڑھنے لگتی ہے جس کو امام بخاری نقل کر رہے ہیں۔ کہتی ہے واہ کر بابا منا جا بر بندہ، واہ کر بابا من جنت الفردوس ماوا، واہ کر بابا الا جبریل لنا، ہائے میرے ابو آپ کو آپ کے اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے، آپ کو آپ کے رب نے بلایا، منا جا رب بندہ، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، وہاں کر بابا من جنت الفردوس ماوا، اے ابو جان آپ تو جنت کیا ٹھکانہ ہے آپ کا، آپ تو جنت الفردوس کے وارث ہے، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن اب جبرائیل کس پر وحی لائیں گے، قرآن کس کے اوپر نازل کریں گے؟ اب جبرائیل قرآن کی آیتیں کس سے اتاریں گے جب صاحب قرآن نہ رہا؟ اے ابو کوئی بات نہیں، ابھی جبرائیل آنے والے ہوں گے قرآن کی آیتیں لے کر، الا جبریل لنا، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے موت کی آپ کے انتقال کی خبر دے دیتی ہوں اور کہہ دیتی ہوں آج کے بعد پیغام نہ لانا، آج کے بعد وہی نہ لانا، شاید وہی دنیا میں نہ رہا تو کس کے اوپر وہی لایا ہے، اے جبرائیل آج کے بعد وہی نہ لانا، الا جبریل لنا۔ سب کی اپنی اپنی حالت ہے، سب کی اپنی اپنی حالت ہے۔ اب تم تو کہتے ہو نبی زندہ ہیں، ہائے ہائے، ان سے پوچھو جو زندہ عقیدہ رکھتے ہوتے تو دفن کیوں کرتے؟ ان سے پوچھو کہ جس کے میرے بھائیوں جنہوں نے اس طریقے کے اشعار پڑھے میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں۔ مدینے کے لوگوں میں سناٹا ہے، صرف ہوش و خرد ابو بکر صدیق کے پاس باقی ہیں اور وہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں جس نے کہہ دیا نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور نبی اکرم کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے چہرے کو دیکھ کر، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موتیں نازل نہیں کرے گا، جو موت لکھی تھی وہ آ چکی، اب دوبارہ آپ پر موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد سیدھے مسجد نبوی گئے، منبر پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے لوگوں سنو، حضرت عمر کو لوگ چھوڑ دیے، حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے۔ ابو بکر صدیق نے للکارتے ہوئے کہا سن لو تم لوگوں میں سے جو محمد کو معبود سمجھتا تھا، منکم محمد، فرمایا کہ تم میں سے جو محمد کو معبود سمجھتا تھا، یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، وہ سن لے کہ محمد اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اور جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا، عبادت اسی کی کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا عمر ہوش میں آؤ، کیا کہہ رہے ہو کہ رسول کوئی انتقال نہیں ہوا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، اگر ان کو موت آ جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ کیا اپنی غلطیوں پہ بل پلٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کیا قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے آج ہی نازل ہوئی ہو۔ میں نے بھی کہا ابو بکر صدیق اگر قرآن میں آئے تھے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے مسئلے سے، میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے۔
اب سنو، سب کا عقیدہ بدل گیا، سب توحید پر آ گئے، نبی پر جو موت لکھی تھی وہ آ گئی، اب نبی کو دفنانے کی تیاری ہونے لگی، کچھ اختلاف ہوا، نبی کو غسل کیسے دیا جائے، کپڑے اتار کر یا پہنائے، بہرحال یہ اختلاف کا حل ہو گیا، سب کو خواب میں نظر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھلا دیا نبی کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، ان کو کپڑے پہنائے غسل دیا جاتا ہے، نبی کو غسل کپڑے پہنائے دے دیا گیا، پھر اختلاف ہوتا ہے نبی کو دفن کیا جائے، ایک گروہ اٹھا کہنے لگا ہم تو بیت المقدس میں دفن کریں گے، ایک گروہ اٹھا کہنے لگا ہم تو جنت البقیع میں دفن کریں گے، حضرت صحابہ میں سے انصاری کہنے لگے ہم اپنے علاقے میں دفن کریں گے، اور مہاجر قریشی کہنے لگے ہم تو مکے میں لے جائیں گے۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، نبی کی خواہش کیا تھی؟ کہا بتاؤ کیا تھی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اپنی زندگی میں فرما گئے نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ اس حدیث سے فیصلہ کر دیا، اور لوگ مر جاؤ چلو بھر پانی میں ڈوب کر۔ آج ہم حدیثوں کی نہیں مانتے، صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا، حدیث آ جایا کرتی تھی، اختلاف ختم ہو جایا کرتا تھا کہ نبی خود فیصلہ کر گئے، لہذا اختلاف ختم، نبی کی جہاں روح قبض ہوئی وہی دفنایا جائے گا۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا، اور وہیں ان کو مٹی دے دی گئی، قبر میں اتار دیا گیا۔ ہاں، حجرے عائشہ میں ایک دن نماز پڑھنے میں لگا جنازے کی، نماز کسی نے نہیں پڑھائی، لیکن لوگ آتے گئے اور نماز پڑھتے گئے، پہلے خلفائے راشدین نے پڑھی، پھر مہاجرین نے پڑھی، پھر انصاریوں نے پڑھی، پھر عورتوں نے پڑھی، پھر بچوں نے پڑھی، ایک دن اسی میں گزر گیا، تقریباً 32 گھنٹے تک آپ دفنائے نہیں گئے۔ اس کے بعد میں جب دفن کیا گیا، لوگوں نے دفن بھی کیا، اور کائنات کے سب سے زیادہ چمکانے والے سورج کو لوگوں نے دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں چلے آئے۔ صبح ہوئی، حضرت عائشہ اپنے شوہر کے قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے نبی اکرم کی قبر کو دیکھتی جا رہی ہیں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آئے، وہ ان کے سینے سے چپک گئی، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں رو نہیں رہی ہوں، مجھے زیادہ غم نہیں ہے، یہ جگہ کہ کوئی باپ ہوتا نا تسلی دیتا، کہا کہ وہ ایسی بن گئی جیسے مجھے کوئی غم ہی نہیں۔ کہنے لگی ابو یہ دیکھو میرے شوہر کی قبر ہے، کہنے لگی ابو مجھے خوشیاں ملی ہیں، خوشیاں۔ کہا کیسی خوشیاں؟ کہا ابو جان اللہ کے رسول کا انتقال میرے حجرے میں ہوا، یہ خوشی مجھے ملی ہے، نبی اکرم کا انتقال میری ران پر ہوا، یہ خوشی مجھے ملی ہے، نبی اکرم کا انتقال میرے سینے اور میرے لبے کے درمیان ہوا، یہ خوشی مجھے ملی ہے، آخری وقت میں میری جھوٹی مسواک نبی نے کی اور میرا تھوک نبی کے لعاب تھوک سے مل گیا، یہ خوشی مجھے ملی ہے، اور نبی میرے حجرے میں دفن ہوئے، یہ خوشی مجھے ملی ہے جو اور بھی کسی بیوی کو نہیں ملی۔ فرمایا ہاں بیٹی تو سچ کہہ رہی ہے، یہ خوشیاں تجھے ملی ہیں، لیکن میں تو اپنا وعدہ پورا کرنے آیا۔ کیسا وعدہ؟ میری پیاری بیٹی آج سے 10 سال پہلے تو میرے گھر پہ کھانا کھا رہی تھی اور تو نے کہا تھا اے ابو جان میں نے آسمان پر چمکتے ہوئے 3 چاندوں کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ چاند چمکنے والا ٹوٹا ہچکولے کھاتے ہوئے وہ میرے حجرے میں گرا، نظر ڈالی تو غائب ہو گیا۔ اے میری پیاری بیٹی میں نے کہا تھا رسول سے خواب کی تعبیر نہ پوچھنا، اس خواب کی تعبیر یہی ہے، سب سے زیادہ چمکنے والا چاند ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا، یہ وہی چاند ہے جس کو تو نے آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھا ہے، یہ چاند ٹوٹ کر اس حجرے میں گرا، یہ وہی چاند ہے جو ساری دنیا کو روشن کر رہا تھا، یہ چاند ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا۔ اگر خواب کی تعبیر تو اللہ کے رسول سے پوچھ لیتی تو نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تجھے بھی صحیح سے بتا دیتے، پھر تیری زندگی اجیرن ہو جاتی۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کی زندگی کو